قال إياكم والجلوس في الطرق قالوا يا رسول الله ما لنا بد قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر متفق علیہ۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اور امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرق، کہ تم راستوں میں مت بیٹھا کرو، کبھی نہ بیٹھا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد کہ ہماری مجبوری ہے وہاں ہم بیٹھتے ہیں، کیونکہ اب اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا نا کہ جیسے آج کل کھاتے پیتے لوگوں کے ہر ایک کے گھر میں بیٹھ کے الگ موجود ہوتی ہیں، مردانے ہیں وہاں آ کے لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی بات چیت کرنی ہو تو دوستوں کی وہ ہم نشینی، بس یہی تھا کہ جہاں بیٹھے چار گلی میں کسی جگہ بیٹھ گئے لوگ اپنی گپ شپ لگانے کے لیے، اعتماد خیالات کسی بات پر کرنے کے لیے۔ تو پھر میں عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے یہ تو اب مشکل ہے کہ ہم دو چار آدمی جب بیٹھتے ہیں تو پھر کہاں بیٹھیں گے، ہمارے لیے تو وہی ہے بیٹھک، گلیاں ہی ہیں نا وہاں بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ کہ اگر تمہارے لیے بیٹھنا وہاں مجبوری ہے تو ہو تو طریقہ حق ہو، تو پھر راستے کا حق جو ہے وہ ادا کرو۔ اب دیکھیے بظاہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ راستہ تو راستہ ہے، اس کا کیا حق ادا کرنا ہے، وہ کوئی جاندار چیز ہے، اس کو کھلانا پلانا ہے یا پہنانا ہے یا اس کی کوئی ضرورت پڑ رہی ہے، نہیں، یہ اسلامی تہذیب ہے کہ یہاں راستے کا بھی حق ہے۔ کیا راستے کا حق ہے؟ قالوا وما حق الطریق، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ راستے کا کیا حق ہے؟ فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ جب تم وہاں بیٹھو تو پھر لوگ وہاں سے گزریں گے، لوگ اس میں عورتیں بھی ہوں گی مرد بھی ہوں گے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہر گزرنے والی عورت تو اپنی اس کی آنکھیں پھاڑ کے نہ دیکھو، بلکہ نگاہیں نیچی کر کے بیٹھو، کسی کو یہ معلوم نہ ہو، تمہیں یہ معلوم نہ کہ یہاں سے کوئی عورت گزر رہی ہے یا کوئی مرد گزر رہا ہے، آنکھیں نیچی کر۔ پہلی بات تاکہ کوئی عورت، کوئی بچی، کوئی خاتون اس کا یہ نہ ہو کہ یہ بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو اسی سمٹاتی ہوئی انہیں پریشانی کے باعث ہو، نہیں، وہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں کوئی بیٹھا ہے، یعنی غض البصر نیچی نگاہیں کر کے بیٹھو، وکف الاذی اور اذیت کو روکو، یعنی تمہاری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی راہ چلنے والے ہیں ان کے لیے راستہ چھوڑو، اور کوئی چیز جو ہے تمہاری وجہ سے کوئی رکاوٹ ان کی ٹریفک میں، ان کے چلنے پھرنے میں تمہاری وجہ سے کچھ نہ ہو، اور اسی طرح سے تمہاری وجہ سے تم وہاں کوئی ایسا چیز نہ کرو جیسے کہ یہاں ہم لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں حقہ پینا شروع کر دیتے ہیں، یا اور اس طرح کی کوئی چیز بکھیرنا شروع کر دیتے ہیں کھیل، جس سے کہ چلنے والے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے وہاں راستہ چلنے والوں کو یا آس پاس جو گھر ہیں ان کو تمہاری وجہ سے، تمہارے قہقہوں کی وجہ سے یا تمہاری جو گپیں ہیں ان کی بے ہنگام ہونے کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے۔ دوسرا حق یہ ہے۔ پھر کیا حق ہے؟ فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ راستے کا حق ہے۔ یعنی راستے میں لوگ ظاہر ہے کہ اس لیے تو نہیں بیٹھتے ہیں، یہ اوپر اتر گیا، یہ راستے میں بیٹھتے ہیں اس لیے کہ اپنی وہ کوئی تبادلہ خیالات کریں، لیکن ساتھ یہ بھی ضرور قرار دیا ہے کہ اگر تم کوئی وہاں منکر دیکھو
تو اس منکر سے روکو، اور جو منکر ہو رہا ہے اس کی بجائے تم نیکی کا حکم دو۔ تم وہاں بھی، حالانکہ وہ تمہاری ایک مجلس ہے، تمہارے بیٹھنے کے تبادلہ خیالات کی چیزیں، تمہیں گھر کی دوسرے معاملات، ملکی، قومی، محلے کے معاملات ہیں، وہ تم وہاں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہو، لیکن اس بات کا وہ جو تمہارا، جس کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ امت ہو جس کو اس لیے لوگوں کی بھلائی کے لیے تمہیں کیا گیا۔ ایسے نہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کے جی چاہا کہ وہ امت جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا پیمانہ بہت دوسری لے، نہیں، للناس کے معنی لوگوں کی بھلائی کے لیے تمہیں کھڑا کیا گیا ہے، اور تمہاری صفت کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو وہاں عارضی بھی تم بیٹھے ہو اور تمہارا وہاں کوئی، تمہارے پاس ایسی چیزیں بھی نہیں ہیں، لیکن وہاں بھی اگر تمہیں کوئی برائی نظر آتی ہے تم اس کو روکو، اور اگر تمہیں کوئی وہاں نیکی کا موقع کسی کا ہوتا ہے تم نیکی کا حکم دو۔ یہ نہ سمجھو کہ بس یہ تو ذرا ہماری اس کا ایٹ لیجر ہیں ہم، اور یہ ذرا ہم آرام کر رہے ہیں یا تفریح کا وقت ہے، اس میں ہم اس سے غافل ہو گئے ہیں، یہ نہیں، یہ پھر بھی تمہارے لیے وہاں بھی یہ فرض باقی رہے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پچھلے جو اجتماعات میں بھی یہی ہے، یہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار اور متعدد طریقوں سے اس پر زور دلایا، جن میں سے ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک دوسرا طریقہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس میں بہت ہیں، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ لوگو انکم تقرؤون هذه الآیۃ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ اوشک ان یؤمهم اللہ بعقاب منہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم کو قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہو کہ علیکم انفسکم، تمہارے اوپر اپنی ذات کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی خراب کام کرتا ہے یا کوئی اگر گمراہ ہوتا ہے تو تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس سے جو تم مفہوم لیتے ہو وہ اس کا مفہوم نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم خود نیک ہو گئے تو ٹھیک ہو گیا ہمارا کام، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کا آدمی یہ صحابی یہ ہمیں روایت کر رہے ہیں کہ اگر لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کو ظلم سے نہ روکیں تو بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یعمہم اللہ بعقاب، کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسا عذاب بھیجے جو ہر ایک کے لیے عام ہو، اس میں نہ شریف بچے، نہ خبیث بچے، نہ نیک بچے، نہ ظالم بچے، وہ سب کو لے کے بہا کے لے جائے اپنی اس نے۔ تو یہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا جو ہے، اس پر ہی کسی معاشرے کی، اسلامی معاشرہ رہنے کا دار و مدار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بھی اسی وقت تک رہے گا جب تک وہ اس فریضے کو سر انجام دے گا۔ اگر ظالم ظلم کرتا ہے، اس کے سوا کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے، اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں ہوتی ہے، اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں ہوتی ہے، تو پھر یہ سمجھو کہ یہ خاموشی جو ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات کہ تم امر بالمعروف کرو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ فرمایا کہ پھر تمہیں عذاب آئے گا، تم عذاب میں گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ اس پر مزید فرمایا کہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، تم دعا کرو گے لیکن تمہاری دعائیں مقبول نہیں ہوں گی۔ اب اس سے زیادہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو ادعونی استجب لکم کہتا ہے، لیکن جب تم برائی سے نہیں روکو گے، جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، تو تم نے تو جو اپنی جو وجود استحقاق ہی ختم کر دیا خیر امتوں نے کہا اب تمہارا عذاب نہیں آیا تو کیا کرے، اب تمہاری کیوں مقبول ہوگی؟ تدعونہ فلا یستجاب لکم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے اور وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں، دعا کیسے کب قبول کرے؟
تمہارے ہاتھ حرکت میں نہیں آتی ہیں، تم جانے کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو، تم اس برائی کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پڑے کہ تمہاری حفاظت کرے اور تمہاری دعائیں جو ہے وہ قبول کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، وہ یہ ہے، یہ حضرت ام المومنین ام الحکم زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے کیا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فزعا یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه وحرق بأصبعه الإبهام التي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك والصالحون فينا قال نعم إذا كثر الخبث۔ حضرت زینب بنت جحش ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت ہی خوف کی حالت میں تشریف لائے اور فرمانے لگے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، عرب کے لیے بربادی ہے جو کہ اس شر سے کی وجہ سے جو کہ ان کے بالکل قریب آ چکا ہے۔ آج کے دن یاجوج ماجوج کی صد میں سے اتنی سے سوراخ جو ہے وہ ہو گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ایک فتنہ جو ہے، ایک شر جو ہے جو بند تھا اب تک، اس طرح کی اس سوراخ ہو گیا اس دیوار میں، اور اب یہ سوراخ جو ہے یہ بڑھے گا، یہ کٹے گا نہیں۔ تو حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا جب کہ ہمارے اندر وفین الصالحون، صالحین کی موجودگی میں بھی ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا؟ اب تو اتنے لوگ نیک لوگ موجود ہیں، ان کے باوجود بھی عذاب جائے گا؟ فرمایا ہاں، اذا کثر نعم اذا کثر الخبث، جب کہ فسق و فجور کی کثرت ہو جائے گی، جب وہ اس کے عام ہو جائیں گے تو پھر وہ جو ہے اس میں پھر کوئی نہیں بچے گا، پھر صالحین کے باوجود وہ جو ہے عذاب ان پہ آ کے رہے گا۔ اب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے آپ یہ دیکھیں کیا سامنے آتا ہے۔ صالحین موجود ہے، لیکن صالحین نے اپنی قوت کو اس طرح سے منظم نہیں کیا، اپنی تعداد کو اس طرح سے نہیں بڑھایا، اپنے وسائل کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا کہ برائی کا غلبہ نہ ہو، برائی کو روکیں اور عمل کو چنانچہ ان کے اس کے باوجود، ان کے ذرائع کے باوجود ان کی کوششیں اس قدر نہیں تھی کہ وہ برائی کو روک سکیں، تو اس لیے پھر ان پر بھی جو ہے وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، جو برائی کا طوفان ہمیں گھیرے ہوئے اور ہمارے گھروں میں بھی داخل ہو چکا ہے، اس گھر سے اب ہم کس طرح نپٹیں اور کس طرح سے وہ عذاب الہی، وہ تو رد تھا نا، اس میں سے تو ایک اتنا سا سوراخ ہوا تھا، اب تو سوراخ کیا، اب تو سیلاب آ گیا ہے۔ اس سیلاب سے بچیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، اور اپنی قوتیں جو ہے، اپنا وقت جو ہے، اپنا مال جو ہے، اپنے ذہن جو ہے، ان کو استعمال کریں اس برائی کو روکنے کے لیے، کیونکہ ہمیں پرسی جو ہے وہ ہماری صلاحیتوں، ہمارے وسائل کے حساب سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چیز کو